کی ایک غزل ہے محسن احسان کی وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غزل کا تو عنوان نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے پہلا مصرع پہچان کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے جو نشاط شام وصال دے، جو پلک جھپک میں گزر گئے مجھے پھر وہی ماہ و سال دے۔ تو معنی آپ لکھ لیں، نشاط کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے، اور وصال ملاقات کو کہتے ہیں، وصل کی جمع ہے، اور ملنے کو بھی کہتے ہیں، اور پلک جھپکنے کا مطلب ہے بہت تیزی سے گزر جانا۔ ماہ و سال، یہ ماہ ہے اصل میں، ماہ مہینہ، یہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ویسے ماہ چاند کو بھی کہتے ہیں، تو بس یہ ماہ و سال کا مطلب ہے وقت، یعنی اس کا ٹوٹل مطلب سال مہینے کی بجائے وقت ہم کہیں گے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ وہی خواب آنکھوں میں ڈال دے، میری آنکھوں میں وہی خواب ڈال دے یا اللہ، میری زندگی وہ واپس لوٹا دے، اور مجھے وہ شام کا جو سرور اور مزہ تھا ملاقات کا محبوب سے، محبوب الہی ہو، محبوب حقیقی ہو یا محبوب مجازی ہو، مجھے وہ وقت واپس لوٹا دے جو وقت پلک جھپکتے میں ہی گزر گیا، ماہ و سال اس کے لمحوں میں گزر گئے۔ تو شاعر اصل میں اپنے خوبصورت ماضی کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب، مجھے وہی خوبصورت وقت، وہی وصل کے لمحات، وہی خوشی کے اوقات واپس مجھے کسی طرح زندگی میں لا دے، اور میری یہ جو زندگی ہے جو مصائب و مشکلات سے بھری ہوئی ہے، یہ چند لمحوں کے لیے پرسکون اور پرمسرت ہو جائے۔ تو یہ شاعر کا آسان سا ایک ہے اس کی تشریح، اور اس کا شاعر کا نام بھی ہے لکھا ہوا، تعارف بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے لیے یہ اسپیشل، حالانکہ میں اس کو صرف کتاب کا ایک پیج سامنے رکھ کے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جن بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کبھی اس کی دیکھنا چاہیں تشریح، تو لیکچر میں تب ریکارڈ کروں جب میرے پاس یہ والی کتاب کی تشریح آ جائے۔ اس میں ایکسٹرا بھی ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے اس میں مفہوم اور الفاظ معنی یہ نہیں لکھنے، ہم نے سمپل تشریح کے اندر 3 نمبر کی آدھا پیج کی تشریح کرنی ہے، اسی کے اندر سب کو سمیٹ دینا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، یہ گدا گروں کی ہیں بستیاں، یہاں چشم پوشی گناہ ہے، تو امیر شہر جمال ہے، تو زکوٰۃ حسن و جمال دے۔ یہ تھوڑا سا میں اسے انلارج کر لوں آپ کے لیے۔ گداگر تو فقیر ہوتا ہے، یعنی مانگنے والا۔ یہاں گداگر اور فقیر کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے۔ اب میری ایک عادت ہے کہ میں اب ایک بات کو دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ فقیر صرف گداگر کو نہیں کہتے، فقیر فقر سے ہے، فقر بے نیازی کو بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو فقر پہ قائم زندگی گزارتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، مگر وہ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، وہ فقر اختیار کیے ہوئے شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ترک کر چکا ہوتا ہے اور بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بستیاں رہنے والی جگہ، چشم پوشی گناہوں پہ پردہ ڈالنا، اور امیر شہر کا مطلب ہے شہر کا مالک یا حاکم، یا کہہ لیں طاقتور انسان، یا جو ہر کچھ سب کچھ کر سکتا ہو۔ زکوٰۃ حسن، حسن کی زکوٰۃ۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں کنجوس لوگ رہتے ہیں، اور ان سے چشم پوشی کرنا، یعنی ان کے گناہوں کو ڈھانپنا یا ان کی پردہ داری کرنا، یہ اتنا احسن اور اچھا عمل نہیں ہے۔ اور تو امیر شہر جمال ہے، تو ان جیسا نہیں ہے، تو اپنے حسن کی زکوٰۃ ان غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ یعنی تمہارے جو کہہ لیں حسن و جمال ہے، اس کی خیرات جب ان میں بٹے گی تو یہ فقیر گداگر جو ہیں یہ بھی غنی ہو جائیں گے، دینے والے ہو جائیں گے۔ یہ تو اس کا ایک لفظی مطلب ہو گیا نا، یعنی اس کا ایک عمومی مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا دوسرا مطلب جو میں کہہ سکتا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ جو شعر کی اصل تشریح ہے وہ تو شاعر کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن دوسری جتنی بھی تشریحات ہیں وہ اپنی اپنی رائے ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو شخص جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمتیں عطا کی ہوئی ہوں اور زندگی کی تمام سہولتیں دی ہوئی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں ان میں یہ بانٹ دے، اور یہاں ان کی پستیوں سے چشم پوشی نہ کرے، یعنی ان کے یہ مت دیکھے کہ
یہ ایسا نہ کرے کہ ان کے تکلیفوں کو نظر انداز کر دے، اس پر چشم پوشی کر دے، پردہ ڈال دے، بے نیاز ہو جائے، بے حس ہو جائے اور ان کو نظر انداز کر دے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے شعر کا کہ فقیر اور بیکاری یا بدنما یا اتنے حسین جو لوگ نہیں ہوتے ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے، ان پہ چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگوں کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ان کو دیکھیں، اپنی نعمتیں ان میں تقسیم کریں، مل بانٹ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ تو ان کا حسن جب ان کی فقیری یا ان کی ایک ستم زدہ زندگی میں شامل ہوگا تو پورا معاشرہ ہی حسین ہو جائے گا۔ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی کہہ لیں بہترین معنی والا شعر ہے۔ آگے اس سے متعلقہ انہوں نے بہت سارے اشعار تشریح کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ 3 نمبر کی ہم نے لکھنی ہوتی ہے، یہ ہمارے بورڈ کے مطابق تو نہیں ہے، ہمارے بورڈ کے مطابق تو یہ نہیں ہے، درمیان میں الارم ہو گیا، لیکن بہرحال چلیں تو میں تھوڑا سا کچھ سیٹنگ کر لوں۔ کچھ سیٹنگ کے لیے پاز کیا تھا کہ وہ درمیان میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، لیکچر پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر جو 3 ہے، اضافی اشعار اگر آپ لکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں غلطی کوئی نہ ہو، ورنہ پھر نہ لکھنا بہتر ہے۔ 3 نمبر کے لیے ہمیں مختصر سی تشریح چاہیے۔ میں نے آپ کو 2 تشریحات کر دی ہیں، وہ پسند آئیں وہی کر لیں، ورنہ جو انہوں نے لکھا ہوا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تشریح میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتی جو بدلی نہ جا سکے۔ پھر یہ شاعر کہتا ہے مجھے شوق، میں ذرا اسے لاج کر لوں، مجھے شوق سیر سما نہیں، میں اسیر حرص و ہوا نہیں، میں قفس میں عمر گزار دوں وہ ضمانت پر و بال دے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ شاعر اس میں سیر سما، سیر تو سیر ہوتی ہے آسمان کی، مجھے اس کا شوق نہیں، یعنی مجھے بہت زیادہ اونچا اڑنے کا شوق نہیں ہے۔ میں اسیر حرص و ہوا نہیں، میں غلام بھی نہیں ہوں۔ اسیر کا مطلب یہاں لکھا ہوگا غلام یا قیدی، اور حرص کا مطلب لالچ ہے، ہوا کا مطلب خواہش ہے، اور اس کا مطلب بھی نفس کی پیروی کرنا ہے۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو یا قید کو، اور ضمانت کہتے ہیں گارنٹی کو، اور اس کے بعد بالوں پر، پروبال، پروبال کا مطلب ہے صلاحیتیں۔ ویسے تو پرندے کے پر اور بال اسے اڑنے میں مدد دیتے ہیں، تو انسان کے پر بال تو نہیں نہ ہوتے، تو انسان کے پر و بال کا مطلب ہے کہ اسے وہ طاقت دے، وہ صلاحیت دے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں لالچ اور کہہ لیں خواہشات سے پاک، یعنی میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ دولت، طاقت، اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں ساری زندگی اپنی قید میں، یعنی قید تنہائی میں علیحدہ رہ کے، دنیا کے جھمیلوں سے علیحدہ رہ کے بھی گزار سکتا ہوں، تو مجھے بس وہ توفیق دے دے، مجھے حوصلہ دے دے، مجھے طاقت دے دے کہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے تو تیری رضا کی خاطر حرص و ہوس سے پاک، خواہشات نفس سے پاک ایک پاکیزہ زندگی گزار سکوں۔ تو یہ ہے شاعر کا مقصد۔ بہت خوبصورت یہ غزل ہے، یہ اسرا کی غزل نہیں ہے جس میں محبوب کے گرد ہی گھومتا ہے پوری کی پوری غزل جو ہے۔ تو یہ اس کی تشریح بھی آپ پڑھیے گا، آپ اس کو اگر آسان لگے تو وہ کر لیجئے گا، میرے والی تشریح آسان لگے تو وہ کر لیجئے گا، دونوں ہی درست ہوں گی۔ شعر نمبر 4 میں کہتا ہے میرا غم شناس کوئی تو ہے، میرے آس پاس کوئی تو ہے، میرے حرف کو جو خلوص دے، میرے لفظ کو جو کمال دے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس کوئی جاننے والے، مجھے پہچاننے والے، میری خوبیوں کو کی تعریف کرنے والے موجود ہیں، میرے حرف کو وہ خلوص دے۔ تو بھی مجھے پھر ان کی نسبت سے، ان اچھے لوگوں کی نسبت سے جن کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میں جو کہوں اچھا ہی کہوں، جو کہوں خلوص سے کہوں، جو کہوں وہ کمال ادب پر ہو، یعنی کمال پر ہو، اخلاق کے، ادب کے کمال پر ہو، یعنی مجھے بھی پھر ویسا ہی بنا دے جیسے میں ان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ تو جیسے اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھے تو اچھا ہو جاتا ہے، تو صحبت کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھتے تھے وہ صحابی اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کے صحابی ہوئے تھے، ورنہ صحبت میں تو کبھی ابو جہل بھی بیٹھا ہی ہوگا، لیکن سیکھنے کے لیے جو صحبت اختیار کرے نیکی اور پاکیزگی کے لیے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی بھی بہت خوبصورت انہوں نے تشریح لکھی ہے، اور انہوں نے تو خیر یہ لکھا ہے کہ میرے پاس جو رہتا ہے وہ میرا محبوب ہے، اور مجھے اس کی برکت
اس کی وجہ سے مجھے بھی خوبصورت بنا دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی لکھا ہوتا ہے، میں جو کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ تشریح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک چیز میں نہیں۔ تشریح ایک عام سی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کو واضح کرنا، اس میں کسی کا بھی خیال جو ہے وہ اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں اگر وہ بالکل اس میں کوئی بہت زیادہ دوری نہ ہو اور کوئی بہت زیادہ خرابی نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو اگلا شعر ہے، اس شعر میں اس میں انہوں نے فنی محاسن بھی آخر میں لکھے ہوئے ہیں بعض شعروں کے۔ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے موسیقیت کی تکرار ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ شعر نمبر ہم نے پڑھا تھا 4، ابھی 5 پڑھیں گے۔ تو یہ ہے کہ تجھے زوں میں خود نگری سہی، مجھے فخر قرب حبیب ہے، میں ہوں عکس عکس میں جلوگر، مجھے آئینوں سے نکال دے۔ یہ تو بہت ہی متصوفانہ صوفیانہ شعر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ زوم کہتے ہیں تکبر کو، یا خود نمائی کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا مطلب گمان اور خیال لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی خود نگری، اپنی ذات، اپنی ذات، نگر تو محلہ علاقے کو کہتے ہیں، خود نگری کا مطلب ہے اپنا محلہ، یعنی اپنی جسم، اپنی ذات۔ اور فخر قرب حبیب ہے، مجھے اپنے محبوب کی قربت نصیب ہے۔ تمہیں اپنے ہونے کا احساس اس کا تکبر ہے کہ میں غرور میں ہوں، تمہارے اندر میں ہے، یعنی تم اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے، جبکہ میں اپنے محبوب کو زیادہ اپنے سے اہمیت دیتا ہوں۔ میں ہوں عکس عکس میں جلوہ گر، میں ہر جگہ پہ میرے جلوے نظر آتے ہیں، یعنی میرے محبوب کی وجہ سے میں اتنا باکمال ہو چکا ہوں کہ میرے محبوب کے جلوے مجھ میں نظر آتے ہیں، اور میں ہر جگہ پہ اپنے محبوب کی وجہ سے عزت پاتا ہوں۔ مجھے آئینوں سے نکال دے۔ تو مجھے آئینے کا جو عکس ہوتا ہے وہ تو غیر حقیقی ہوتا ہے نا، وہ تو آئینے کے اندر ہوتا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا یہ جو عکس آئینے میں دکھائی دیتا ہے، اسے نکال کے حقیقت کی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، یعنی میرا جو کمال ہے، میرا جو شخصیت ہے، جو میری اس کی جو کہہ لیں اس کا جو کمال ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ دنیا کو صرف افسانوں اور کتابوں تک نہ رکھے، بلکہ وہ اسے اپنے عمل اور علم میں ڈھال کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آئینے میں نہ رکھیں، عکس کو حقیقت میں لے آئیں۔ تو یہ ایک بڑا کہہ لیں گہرا شعر ہے، تو اس کو ذرا توجہ سے پڑھیے گا۔ میری تشریح اس میں آسان ترین میں نے کی ہے، اور پھر باقی انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ محبوب کا بھی ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے، کہ اصل میں تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہے، تو تجھے اپنی ذات کا قرب نصیب ہے، تو میں تو تم سے کہیں بہتر ہوں، تو میرا جو قرب ہے وہ مجھے ہر جگہ پہ نمایاں کرتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ میں اپنی اس خوبی کو پورے معاشرے میں بانٹ دوں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو شعر نمبر 6 ہے، وہی تیرگی کی روایتیں، وہی ظلمتوں کی حکایتیں، تو وکیل صبح حیات ہے، کوئی روشنی کی مثال دے۔ تیرگی کہتے ہیں سیاہی کو، اور روایت کہتے ہیں کہانیوں کو، داستانوں کو، ظلمت کہتے ہیں ظلم کو، حکایتیں بھی کہانیوں کو ہی کہتے ہیں، اور وکیل کہتے ہیں وکالت کرنے والے کو، اور صبح حیات کہتے ہیں جو زندگی کی صبح ہوتی ہے، یعنی کہ خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان تو زندگی کی صبح کا نمائندہ ہے، اسے تاریکیوں کی باتیں دہرانے کی بجائے روشنی کی مثال پیش کرو۔ میں نے وہی بول دیا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا، یہ مجھے بہتر لگا کہ وہی پرانی باتیں، وہی ظلمتوں کی باتیں، مصیبتوں کی باتیں، تکلیفوں کے قصے، ان سے نکل باہر۔ اے انسان تو وکیل صبح حیات ہے، تیرا ہر دن نیا دن ہوتا ہے، ماضی کی تکلیفوں کو یاد کرنے کی بجائے کوئی روشنی کی مثال دے، کوئی نئے عمل سے نئی دنیا پیدا کر۔ وہی جو فراز نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی یہ بڑا خوبصورت شعر تھا۔ اور پھر اس کے بعد 7واں شعر ہے، میرا خیال ہے 6 ہم نے پڑھے، ہاں ٹھیک ہے، 7واں شعر ہے، نہ ہے چاہ منصب و جاہ کی، نہ ہوس ہے تخت و کلاه کی، میں غریب ہوں تو غیور رکھ، مجھے صرف رزق حلال دے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چاہت، منصب، عہدہ، طاقت، جاہ و حشمت، روب دبدبا،
ہوس، لالچ، تخت، رتبہ، بادشاہت، کلا سر پہ باندھی ہوئی پگڑی کو یا رتبے کو، بلندی یا مقام کو کہتے ہیں۔ غیور، غریب کا مطلب ہے کہ میں کمزور ہوں، غیور رکھ، غیرت مند رکھ، رزق حلال دے۔ یہ خواہشی ہیں، بڑی ہی خوبصورت خواہشی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے دنیاوی لالچ کی نہ چاہت ہے، نہ اقتدار کی کوئی خواہش ہے، نہ اعلیٰ رتبے کی کوئی خواہش ہے، تو مجھے بس زندگی میں غریب رکھ دے بے شک، لیکن غیرت مند رکھ، اور مجھے رزق حلال ہی دے، حرام سے مجھے بچا۔ یہ آسان ترین تشریح ہے، نیچے انہوں نے لکھی بھی ہوئی ہے، وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اس کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ کے حضور۔ تو یہ غزل سے زیادہ تو یہ ایک منقبت ہو، دعائیہ ایک مناجات ہو گئی ایک اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو میں نے تو اپنی طرف سے سیٹنگ بند کی تھی، پھر کوئی میسج آ گیا، لیکن بہرحال اب دیکھیں میں اس کو پھر بند کروں 1 منٹ کے لیے۔ بس یہ ہم کو یوٹیوبر تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ درمیان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہرحال چل رہی ہے بات۔ تو یہ شعر تھا ہمارا ناچ، اور آخر میں یہ میرا خیال ہے کافی طویل غزل ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میں اسیر فکر قدیم ہوں، مجھے تازگی خیال دے۔ بہت ہی خوبصورت غزل ہے، با کمال غزل ہے، مطلب دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میری سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کی شمیم ہو، میری جو سوچ ہے نا اس میں نئے موسموں کی خوبصورتی جو ہے اس کی خوشبو، شمیم خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور شگفتگی کھلکھلانا، تازگی، ان چیزوں کو کہتے ہیں، مطلب دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو، فکر قدیم کہتے ہیں پرانی سوچ کو، تازگی خیال کہتے ہیں نئی سوچ کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں بے شک جو ہے میرے سوچ میں نئے موسموں کی شگفتگی کسی چیز، میں بے شک قدیم فکر، پرانی روایتوں اور رواجوں کا ماننے والا ہوں، یعنی میں اپنے سلف اسلاف آباء و اجداد کی بات ماننے والا ہوں، ادب کرنے والا ہوں، لیکن مجھے نئے موسموں کی بھی خبر دے۔ میرے خیالات اور جو میری تحریر ہے اس میں نئے موسموں کی خوشبو بھی ہو، نئے موسموں کی خبر بھی ہو، میں جدید طرز انداز سے سوچنے کی صلاحیت بھی رکھوں، اور لوگوں کو میری بات مطابقت رکھتی ہوئی نظر آئے، تطبیق شدہ نظر آئے، ماضی سے بھی اور حال کے ساتھ بھی۔ تو یہ بھی بہت ہی پیارا شعر ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس بہترین اور خوبصورت غزل کی تعریف کروں۔ آخر میں مقطع میں کہتا ہے دعائے محسن بے نوا، واہ سبحان اللہ، ہے دعائے محسن بے نوا کہ نگار شعر کو ہو عطا، وہ چمک جو تابش مہر دے، وہ مہک جو نافع غزال دے۔ کمال کے اشعار، کمال کے الفاظ، کمال کی تشبیہات اور کمال کا اسلوب، ہر طرح کی تعریف اس غزل کے لیے کم ہے۔ کہتا ہے میری یہ دعائے محسن، یہ تو تخلص ہو گیا، یہ مقطع بھی ہو گیا، یہ اس کے محاسن میں آ گیا۔ بے نوا کا مطلب ہے جس کی کوئی آواز نہیں سنتا، نگار شعر کا مطلب ہے شعر کی خوبصورتی۔ کہتا ہے یا اللہ میری یہ دعا ہے، محسن کی یہ دعا ہے کہ میں بے نوا ہوں، میں ناکارہ ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، مگر میرے شعر کو وہ خوبصورتی عطا کر دے کہ جو تابش مہر سورج اور تابش اس کی چمک، اور مہک خوشبو، اور نافع غزال، ہرن کی ناف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ اس کا پنجابی میں بھی ایک مطلب ہے، لیکن لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں غزل اور ہرن ان کا واضح تعلق ہے، اور ہرن کا خوبصورتی سے تعلق ہے تو خوشبو سے بھی تعلق ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے سورج کی کرنوں جیسی میری الفاظ اور غزل کو چمک دے، اور ہرن کی ناف کی جیسی خوشبو عطا کر۔ مطلب کیا کہ میری تحریر کو، گفتار کو خوبصورت، قیمتی، چمکدار اور پرکشش بنا دے کہ لوگ میری کلام کو سنیں اور پھر کہیں اور نہ جائیں۔ اور حقیقتاً ایسے ہی ہے، بہترین غزل ہے، میں نے پڑھائی ہے پہلے بھی، اور جب بھی پڑھائی ہے دل و دماغ اور روح تازہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی دنیاوی محبوب اور
حرص و حوث کا ذکر ہی نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی تشریح انہوں نے مختصری کی ہے. پھر آگے اس کی مشق کے لیے بھی میں نے آپ کا اسی لیے میں لالچ کرتا ہوں کہ ساری کی سارا میٹیریل مواد جو اس سے متعلقہ ہے وہ آ جائے. اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، میرا غم شناس کوئی تو ہے، اور یہ دوبارہ آ گیا. یہ تو خیر شعروں کی تشریح دوبارہ پوچھی ہوئی ہے سوالات میں، اور اس میں کوئی اور مختصر سوالات ہیں کچھ، اور اس کے بعد پھر مطلع مقطع اور یہ مطلع ثانی وغیرہ کی کچھ گرامر کی چیزیں ہیں. کچھ صنعتوں کا ذکر ہے، تکرار، مرات النظیر، رعایت لفظی، صنعت مبالغہ، صنعت حسن تعلیل آ گیا، تلمیع آ گیا، اور اشعار میں ان کی پہچان آ گئی. یہ بڑی کام کی، اس کی غزل بڑی کام مشق بڑی کام کی ہے. تو یہ مختصر کرنا چاہ رہا تھا لیکن طویل تھوڑا سا ہو گیا. بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ.